حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اور ساتھ فرمایا النجوم امان لاہل السماء و اہل بیتی امان لاہل الارض، یاد رکھنا لوگ آسمانوں سے رہنمائی لیتے ہیں، ستاروں کو دیکھ کر رہنمائی لیتے ہیں، دیکھو ان کے لیے ستارے کافی ہیں، مگر یاد رکھنا کہ جو زمین والے اگر کسی بھی میدان زندگی کے کسی بھی میدان میں اگر وہ رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو میرے اہل بیت کے ساتھ رابطہ قائم کریں گے۔ کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا دیکھو میرے اہل بیت کی مثال، اب میرے اہل بیت کو اپنے درمیان وہ مقام دو جو پورے وجود کے اندر اپنے سر کو مقام دیتے، اور سر کے اندر دو آنکھوں کو، اور انہی آنکھوں سے ہی انسان ہدایت پاتا ہے۔ غور کیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اہل بیت کو اس انداز میں عطا فرمایا کہ جیسے اپنے پورے وجود میں سر کو، کبھی غور کریں اسی سر کے اندر حواس خمسہ ظاہرہ بھی ہیں، حواس خمسہ باطنہ بھی ہیں، چکھنے والی قوت، سونگھنے والی قوت، دیکھنے والی قوت، سننے والی قوت، محسوس کرنے والی قوت اسی سر میں ہے، حصے مشترک اسی سر میں ہے، حصے خیال اسی سر میں ہے، حصے وہم اسی سر میں ہے، حصے حافظہ اسی میں ہے، حصے متصرفہ اسی میں ہے، جس کا مطلب کہ حواس خمسہ ظاہرہ باطنہ اسی میں ہے۔ تو یہ سر کو مقام یوں دیا جاتا ہے بالکل اسی پوری جسد انسانیت میں، پورے کے پورے انسانیت کے جسم کے اندر وہ عالی مرتبت مقام جسے دینا ہے وہ میرے اہل بیت اطہار ہے۔ کائنات کے آقا سے پوچھا گیا حضور آپ یہ تو فرمائیں ایو اہل بیت کا احب الیک، کون سے اہل بیت آپ کو سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الحسن والحسین، مجھے حسن اور حسین سے زیادہ پیار ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کائنات کے آقا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنا پیار فرماتے پیارے حسن اور حسین کے ساتھ، اتنا پیار فرماتے، جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لاتے فرماتے اینا لوکاہم، بچے کدھر ہیں؟ بچے آ جاتے، فیشمہما، پہلے سونگھا کرتے، فیشمہما، پھر انہیں سینے سے چمٹا لیا کرتے۔ کبھی غور کریں سونگھتے کیوں؟ اور وہ بھی میرے آقا نعمت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ پردہ ہٹایا، فرمایا یہ دو شخصیتیں الحسن والحسین ہما ریحانہ طیہ فی الدنیا، اس دنیا کے اندر میرے دو پھول اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، میری خوشبو کو محسوس کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے حسن اور حسین کے ساتھ رابطہ قائم کرو۔ خود علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین السرۃ الی الراس، میرا حسن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو نقشہ پیش کرتے ہیں ناف سے لے کر سر تک، جو حضور کا نقشہ پیش کرنے والی شخصیت ہیں وہ حضرت امام حسن ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں ناف سے لے کر پاؤں کے ناخن کے آخری حصہ تک جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شخصیت کو آشکارا کرتے ہیں وہ میرے حسین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت معاشرہ میں چلتے ہوئے حسن حسین آ رہے ہوتے تھے تو لوگ کہا کرتے وہ دیکھو نقشہ مصطفیٰ چلا ہوا آ رہا۔ آج اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے آستانہ محبوب، آستانہ حبیب، آستانہ مصطفیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے تو حسن حسین سے رابطہ قائم کیجئے۔ اور انہوں نے ہمیں بتا دیا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ قاری قرآن تو بہت سے ہیں، مجلس میں پڑھنے والے بہت سے ہیں، ممبر پر پڑھنے والے بہت سے ہیں، محراب میں پڑھنے والے بہت سے ہیں، گلستانوں میں پڑھنے والے بہت سے ہیں، مرغزاروں میں پڑھنے والے بہت سے ہیں، مگر نیزے کی نوک پر پڑھنے والا ایک امام عالی مقام امام حسین ہے۔ اور آپ کی زندگی اس زندگی سے جو چیزیں ہمیں دستیاب ہوتی ہیں انہیں کے اندر
یہ چیزیں ہیں کہ لوگوں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہو تو پھر دیکھو اپنی ذات پیچھے رکھو، جو اسلام ہمیں بیان کرتا ہے اس کو آگے رکھو۔ آپ کی قوت فیصلہ نے یہی تجزیہ کیا کہ یہاں پر وہ اس وقت یزیدی فوج، یزیدی لشکر اور یزیدی پروگرام یہ انسانوں کو منفی رویوں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ آپ نے میدان عمل میں اترے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا، جام شہادت نوش کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ دین پر آتی ہوئی آنچ کو آپ دیکھ نہ سکے اور اپنی ذات کو قربان کر کے وہ اسلام کی آبیاری کی، اسلام کے درخت کی آبیاری کی۔ آئیے آج بھی اگر قرآن کی تعبیر، قرآن مقدس کی تشریح اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ عین اس کے مطابق ہو جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو چاہتے ہیں، تو آئیے آستانہ حسین پہ حاضر ہوں، جو کچھ یہاں سے ملتا ہے وہی کچھ لیتے چلے جائیں۔ اللہ رب العزت بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے سرفرازی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔